السلام علیکم، سلام پاکستان میں نازیہ ملک آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آج ایک اور ٹاپک، اگین وہی ٹاپک جو آپ کے گھر پہ موجود ہے. ہم وہی بات کرتے ہیں جو آپ کے گھر پہ موجود ہوتی ہے اصل میں، لیکن کیا ہے کہ ہم تھوڑا انٹرٹینمنٹ کی خاطر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. آج جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا ایسا ٹاپک کہ جو آپ کی پوری لائف کو بھی چینج کر سکتا ہے. آپ کے آنے والی زندگی میں کیا کیا مسائل آنے والے ہیں ان کو بھی یہ بدل سکتا ہے جو ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. اور وہ ہوتے ہیں کہ ہم، جیسے کل میں نے جو سٹارٹ لیا تھا، آغاز لیا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ جب بھی جہاں پر شادی کی بات ہوتی ہے، کہ شادی ایک ایسا سلسلہ ہے جو آگے آپ کی لائف کو چینج کر دیتا ہے. بالکل زندگی انسان کی بدل جاتی ہے، ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے. تو یہاں پر جو سٹارٹ لیا وہ لیا اللہ کے نام سے. اب لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ایکچولی شادی کس چیز کا نام ہے اور کس طرح سے آگے اپنی زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد یہ کہ جب رشتے آتے ہیں، رشتے آپ نے دیکھے، آگے اپنی پسند کا کہیں پر فیملیز رشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بات آتی ہے شادی کی. اب جی شادی کی بات، اب دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا ریلیشن ایک دوسرے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے اسٹیٹس کی بات ہو، اسٹیٹس جیسا ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ کتنا خرچہ کر سکیں گے. یہاں پہ بہت سی چیزیں ایون رشتہ دیکھتے وقت بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گھر جاتے سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں اچھا اس کا گھر ایسا بنا چاہیے، شادی ایسے کریں گے، اچھا یہ ان کا ٹیسٹ ایسا ہے. تو مطلب وہ لڑکی کو بھول جاتے ہیں، وہ لڑکی کے ٹیسٹ اور گھر والوں کا ٹیسٹ، یا لڑکے والوں کا یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیا ہے. وہ سب اس لیے کہ پہلے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی شادی میں یہ کون سی رسومات کریں گے، کیسے یہ جو ہے پوری شادی کریں گے، یہ اچھی شادی کریں گے، یا پھر اس میں شادی میں کھانا کیسا، یہ مطلب یہ باتیں انسان کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے. اب بات آتی ہے جب شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت ماں باپ جو ہیں، چاہے وہ لڑکے والے کو لڑکی والے کو، اور لڑکا خود اپنے لیے، اور یہاں پر بات آتی ہے کہ جی اب رسومات کی، کہ اب جی کون سے اوکیزنز ہونے چاہیے، کون سی رسومات ہونی چاہیے، کیا کیا خرچہ آئے گا، کیا اس میں فضول خرچیاں بھی آئیں گی، وہ بھی انسان بیچ میں ایڈ کر دیتا ہے. اس وقت بالکل نہیں سوچ رہا، یہ سوچ رہا تھا کہ فلانا کیا سوچے گا، ارے ہمارے فیملی والے، خاندان پورا دیکھنا ہوگا، ایسی شادی ہونی چاہیے. تو بہت سی ایسی فضول خرچیاں اور شادی کی رسومات ہوتی ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی جن کی، لیکن پھر بھی وہ رسومات جو ہیں وہ شادی میں لائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فیملی والے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ دکھاوے کی خاطر قرضے لے کے شادی کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ افورڈ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں اور کام نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پر یہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھتے یہ اتنا سلسلہ چل چکا ہے کہ اب اس کی روک تھام تو بڑا مشکل ہی لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں اس بات سے کہ کہاں پر انسان کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ایتھکس کی بات بھی آ جاتی ہے، تھوڑا سا انسانیت کی بات بھی آ جاتی ہے، بہت سی اور چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو آج ہم شادی کی غیر ضروری رسومات اور فضول خرچیوں پر ہی بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے. کئی لوگ اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ سب نے ایک ساتھ ہی جو ہے چینلز نے شروع کیا کہ رسومات کے ساتھ بھی شروع کر لیا، اور کسی نے جو ہے وہ تیاریوں کے ساتھ بھی شروع کر لیا. اور ہم جو ہے یہاں پر آپ کو ہر لیول کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر جو رسمیں امپورٹنٹ ہیں وہ کرنی چاہیے، جو امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں اپنی لائف سے. تو آج کا موضوع یہی رہے گا، اور جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم یہی ان کو بتانا چاہیں گے. ایک تو یہ شروعات کہاں سے ہوئی، کون سی فضول رسمیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، اپنے پیسے بچا سکتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاوے کی بجائے ایک اچھی زندگی، ایک آگے کی اچھی ازواجی زندگی جو اچھی گزرے، اس پہ زیادہ جو ہے فوکس کرنا ضروری ہے. تو ابھی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر بھی اس چیز سے کہیں گے کہ ہاں یہ زیادہ صحیح ہے، کچھ لوگ صرف ناچ گانے کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے. لیکن جہاں پر ہماری بات ہے، ہم یہ آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنی لائف کو بہتر کر کے، اور جہاں پر آپ جس ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ شادی ہوگی. کئی لڑکے تو اس بات سے بھاگ ہی جاتے ہیں کہ شادی ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ اتنا فضول خرچیاں کون کرے گا. تو
تو یہ سب باتیں یہاں پر انوالو ہوتی ہیں. اس کا قصوروار کون ہے, یہاں پہ کون کون لوگ انوالو ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری سچویشن گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے, ان سب چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے, ہمارے ساتھ آڈینس بھی ہوگی, اور ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ہوں گے. تو آپ لوگ کے سوال ہوں گے, آپ لوگ تیار رہیے گا ہمیں سوال کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. مہندی کی یہ رات, مہندی کی یہ رات, آئی مہندی کی یہ رات, لائی سپنوں کی بارات. شادی ایک بہت ہی بامقدس رشتے کا نام اور ایک ایسا بندھن ہے جو کہ دو فریقین کے مابین زندگی کی نئی خوشیاں اور امنگیں پیدا کرتا ہے. لیکن شادیوں کے موقع پر بہت سے لوگوں کو فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں ان میں اکثریت میں فضول خرچی, غیر ضروری اور غیر اسلامی رسومات نظر آتی ہیں, جیسے کہ شادیوں کے موقع پر دلہن کو بے انتہا قیمتی ملبوسات میں سجانا, خاصے مہنگے زیورات پہنانا, مہندی کی فضول رسمیں نبھانا, کھانے کا حد سے زیادہ ضیاع کرنا اور آتش بازی پر پابندی ہونے کے باوجود دل کھول کر شادی کے موقع پر آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کرنا, جبکہ اسلام نے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کرنے کی تعلیم دی. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں ان دو چیزوں کی اہمیت کم اور باقی رسومات کی زیادہ ہے. رپورٹ سلام پاکستان کے لیے کیمرہ مین عاطف کے ساتھ حافظ طیب. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں شادی میں فضول خرچی اور رسومات ایسی جو ہمارے اسلام میں جن کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسی حوالے سے گیسٹ موجود ہے. سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ہمارے ملک کے عظیم ڈائریکٹر اینڈ پروڈکشن آف ڈراماز اقبال لطیف صاحب. السلام علیکم سر, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, بڑا ضروری تھا آپ کا یہاں آنا. ہاں, موضوع کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شاید میری شمولیت سے شاید مجھے کچھ سننے کا, آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے, کچھ سیکھنے کا بلکہ سکھانے کا موقع ملے. سیکھنے کا زندگی کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا نادیہ. یہ بات تو ہے, لیکن یہ کہ آپ جیسی پرسنالٹی سے نیچرلی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھتے چلے آئیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر عمران از اے مائنڈ سائنس اسپیشلسٹ, اور آج پھر کوئی ایک اور اہم بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہ آپ کو کان دھرنا ذرا سا ضروری ہے, تو ہمارے ساتھ یہ بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صوبیہ موجود ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور یہ آج بتائیں گی کہ کیا کیا دماغی امراض بن جاتے ہیں شادی جب قریب آتی ہے. سب سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ شادی کے بعد پریشان ہو کر بستروں پر پڑ جاتی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اتنا خرچہ, اتنی چیزیں, اتنی رسومات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہاں سے پیسوں کی کلیکشن کر رہا ہوتا ہے, اور جن لوگ پاس ہوتے بھی ہیں وہ کتنے لوگوں پر برا اثر ڈال کر اس شادی کو جاتے ہیں. تو ان سب باتوں بات کریں گے. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے اور ان سب سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم صوبیہ اینڈ السلام علیکم آڈینس, کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ہماری سب سے بڑی آڈینس وہ ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت, تو آپ ان رسومات پہ ضرور ہمیں بات کریں گے, ضرور اپنا انپٹ دیں گے, ضرور آپ بتائیں گے کہ فضول خرچیاں آپ لوگوں کو کیا کیا لگتی ہیں. ہم اسٹارٹ کریں گے ڈاکٹر عمران سے, اور سب سے پہلے پوچھیں گے کہ یہ رسومات اور یہ فضول خرچیاں آخر شروعات ان کا کہاں سے ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم دین کی طرف بھی آئیں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. دیکھیں, مناسب یہ ہے کہ ہم دین سے شروع کریں, اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ آئیں کہ جہاں پہ ہم نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے تم کو ایک جنس سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے شادی کا ایک مقدس, نکاح کا ایک مقدس رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر انبیاء اکرام کے ذریعے بھیجا. جب اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو گزارنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ وہی ایک علم کے ذریعے سے ہم کو یہ طریقہ بتایا, ہمیں وہ گائیڈ لائنز بتائی کہ ہم اپنی اس دنیا کو کس طرح گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے. انسان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی گئی کہ تم خود بیٹھ کے اپنی شریعت بناؤ, کیونکہ وہ انسان اگر خود اپنے لیے کچھ بناتا تو وہ ڈائریکٹ تباہی کے راستے کی طرف جاتا. جب شریعت الہی آتی ہے تو وہ ایک ایسی ایبسولوٹ گائیڈ لائن آتی ہے کہ جو اس کے اوپر قائم رہتا ہے وہ فلاح پاتا ہے, جو قائم نہیں رہتا وہ برباد ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. جیسے کہ بہت سارے معاشرے میں اندر لوگ پریشان ہیں. دین نے تو بہت سمپل راستہ بتایا تھا کہ دین کے اندر نکاح کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. نکاح کی جو بیسک شرائط ہے اس کے اندر لڑکی کا ولی یا وکیل ہونا اور دونوں طرف سے دو عادل گواہان کا ہونا. حکومت وقت دونوں کی طرف سے ایز اے وکیل اور گواہی کا کردار ادا کر سکتی ہے.
اور نکاح کا اعلان ہونا ضروری ہے، کیونکہ دین نے شادی کو چھپی ہوئی رسم نہیں بتایا، اس کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ جو شادی کی جو گائیڈ لائنز بتائیں گے اس کے اندر ولیمہ جو ہے وہ اعلان ہے، ولیمہ جو ہے وہ بیسکلی اعلان ہے۔ لڑکی کے اوپر اور لڑکی کے والدین کے اوپر پوری شادی کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی فائنینشلی، ان کو فائنینشلی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، لڑکی کو اور لڑکی کے والدین کے اوپر دین نے ہمارے فائنینشلی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لڑکے سے ایڈوانس مہر لے کے شادی کی جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے دین کے اندر جو رسومات ہیں وہ صرف اور صرف ولیمے کی رسم ہے، صرف اور صرف ولیمے کی رسم ہے۔ نکاح کے اوپر جو رسم کی جاتی ہے، جس کے اندر یہ لوگ بلایا جاتا ہے، بارات آتی ہے، کھانے کھائے جاتے ہیں، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح سادگی سے ادا کیا جاتا ہے۔ نکاح کے اندر جیسے میں نے کہا جو بیسک شرائط ہیں وہ شرائط ہیں۔ لڑکے کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کا اعلان کرے ولیمے کی صورت کے اندر، اور ولیمے کی دعوت اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ اعلان ہے۔ اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو ولیمے میں شریک ہو، چاہے روزے سے ہو، اچھا، چاہے روزے سے ہو، لیکن ولیمے میں جو ہے وہ شریک ہو۔ تو اب بہت سمپل یہ ہو گیا کہ ہمیں جو دین گائیڈ لائن بتا رہا ہے اس میں صرف ایک ہی رسم بتا رہا ہے جو کہ لڑکے نے کرنی ہے، ولیمے کی۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب لغویات اور فضولیات ہے۔ بڑی سمپل گائیڈ لائن ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب لغویات اور فضولیات، ساری کی ساری۔ وہ کہاں سے ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم یونائیٹڈ انڈیا میں رہتے تھے، وہاں سے یہ ساری رسومات ہمارے ساتھ پڑوسی ملک سے ہمارے پاس آئیں، اور آج بھی انہی کے ڈراموں اور ان کے پروگراموں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ کیونکہ ان کے ہاں جو ہے وہ دان دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑکی کو حصہ نہیں دیا جاتا وراثت کے اندر، اس وجہ سے وہ تمام اخراجات جو ہے وہ لڑکی والے وہاں پہ برداشت کرتے ہیں، اور کس طرح جہیز مانگا جاتا ہے اور کس طرح وہ رسومات کے نام پہ وہاں پہ وہ ساری وہ چیزیں جو ہم وہاں سے بورو کر کے جو ہے نا ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اب جیسے آپ نے فضول خرچی کے بارے میں بتایا تو بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکر ہے۔ یہ واضح قرآن کریم جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم اس فضولیات کے اندر اور لغویات کے اندر جو ہم پڑ گئے، اور خاص طور سے اس بیجا اخراجات کی وجہ سے، اسی لیے ہم جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے علاوہ جب ہم اپنے اس مقدس رشتے کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر سے اسی لیے برکت چلی گئی، ہمارے گھروں سے اسی لیے برکت چلی گئی کیونکہ ہم بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، صریح خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ احکامات جس پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی اپنے دوسرے مومن بھائی کو ایذا پہنچائے۔ ہم جو فائرنگ کرتے ہیں، لاؤڈ میوزک بجاتے ہیں، ہم جو اس کے بعد وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہم لوگ جو پریشان یہ کرتے ہیں اس کے اوپر، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تقریب کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ آ جائے؟ اس سے زیادہ تباہی کیا ہوتی ہے مائیوں مہندی کے اندر؟ دن کے اندر قرآن خوانی اور میلاد کرایا جاتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ مجرا کرایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ عذاب الہی کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح کا مقدس ٹائم جس کے اوپر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ قبولیت وقت کی دعاؤں میں سے ایک نکاح کی دعا ہے، اس نکاح کی دعا کے فوراً بعد انتہائی بیہودہ گانے بجائے جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہماری جو آغاز ہے ایک شادی شدہ زندگی کا، اگر وہ ہم دین کے اتنی صریح خلاف ورزی کریں گے تو ہم پھر پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ صحیح بات ہے، اور یہاں سے یہی بات اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسٹرکٹلی اس چیز کو کہیں پر کوئی پروموٹ ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، جہاں پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ابھی مائنڈ سیٹ اتنا پختہ ہو چکا ہے، اس کو چینج کرنا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے، کیونکہ جہاں پر یہ ایسی کوئی اوکیزن بھی آتا ہے، آپ یہ دیکھیں ایسی کوئی فلمیں بھی آتی ہیں یا ایسے کوئی پروگرام بھی آتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ آٹومیٹکلی اس کی طرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ لوگ زیادہ اوکیزن میں بلائیں نا تو کہیں گے ہم مہندی میں چلے جائیں گے، ڈانسز ہوں گے، چھوڑو کیا ضرورت ہے شادی میں جانے کی۔ یہاں پر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو ہے تھوڑی سی ان باتوں پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خوشامدید سلام پاکستان میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شادی پر جو فضول رسومات ہوتی ہیں اور ان پہ کتنے کتنے خرچے آتے ہیں، کتنے کتنے پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بریک سے پہلے بات یہی کر رہے تھے کہ شادی کی یہ رسومات کے ایک تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، یہ کیوں بنا ہے، اور اسپیشلی جو لوگ اس وقت اس کی طرف ڈائیورٹ بھی آ رہے ہیں، ایسے پروگرامز آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں، لوگ بہت زیادہ ان کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بری چیز ہے
تو فوکسنگ کیوں ہوا جا رہی ہے؟ پھر لوگ اتنا زیادہ، اور اگین وہی چیز کہ 2-3 اوکیزن ہوتے ہیں، اگر کوئی تھرڈ پرسن ہوگا یا پھر کوئی مطلب فرسٹ فیملی نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے جی ہم مہندی پر چلے جاتے ہیں، مہندی پہ اچھا ڈانس ہوگا. تو یہ ذرا سا ہم ذرا پوچھنا چاہیں گے اسپیشلی صوبیہ سے. جی صوبیہ. بیسیکلی لوگ تو یہ فالو کرتے جا رہے ہیں. ایک طرح سے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ ہمارے ان نے بتا دیا کہ اسلامی طرز عمل کیا ہے، کہ شادی کس طرح سے ہونی چاہیے. اس میں سوشل کمپیریزن آ جاتا ہے کہ لوگ بیسیکلی دکھاوے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں، وہاں مہندی ہو رہی ہے، وہاں مایوں ہو رہا ہے، وہاں سنگیت ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی یہ سب کرنا ہے. بیہائنڈ دیٹ میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس پہ جو ڈرامے دکھائے جاتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی شادی میں ناچ گانا دکھایا جائے، ٹھیک ہے، یا فضول رسومات دکھائی جائیں. ایک سادہ طریقے سے مہندی ہوتی تھی، شادی ہوتی تھی. لوگ دیکھنا بھی تو پسند کرتے ہیں. لوگ دیکھنا پسند، میڈیا پروموٹ کر رہا ہے نا، تبھی تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر میڈیا جب میڈیا نہیں دکھا رہا تھا تبھی تو لوگ ڈرامے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ میڈیا وہ دکھا رہے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، زیادہ اچھا رسپانس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پہلے بھی دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. اچھا صحیح. تو جو ایک پبلک فالو کر رہی ہے وہ بیسیکلی سوشل کمپیریزن میں آ کے کر رہی ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے، دکھاوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، کہ اس سے آپ کی یہ اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے کہ آپ کے ہاں اگر مہندی پہ اتنا خرچ ہوگا، کھانے میں یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے، مایوں میں یہ ہوگا، سنگیت ہوگی، تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ماڈرن فیملی ہیں یا آپ جو ہیں آپ کا ایک اسٹیٹس ہے. اگر آپ یہ سب نہیں کر رہے تو کہتے ہیں یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک اسٹیٹس سمبل کو جو ہے بیٹ کرنے کے لیے وہ لوگ اس دور میں لگے ہوئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں زیادہ پروموٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، اگین ہماری نیبر کنٹری نے کچھ شروع کی تھی چیزیں جس کو فالو کرتے کرتے، کیونکہ یہ پھر یہ بات ہے کہ ان کو جو وہ زیادہ دکھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ زیادہ دیکھنا اسے پسند کر لیتے ہیں. تو خیر یا ہمارے سے کالر ان سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر ہم اقبال لطیف صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ مرسلین بول رہا ہوں کراچی سے. جی سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہیلو جی، آپ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی آج کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. عمران محمد صاحب نے جتنی اچھی باتیں کی ہیں اس سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ سوال کریں گے؟ ایک تو یہ کہنا چاہوں گا آپ کا پروگرام اس وقت اس چینل پہ جتنا اچھا ہو رہا ہے، ایک دوسرے چینل پہ اتنی بدتمیزی سے جو ہے وہ اخراجات کی تشہیر ہو رہی ہے اور اتنے وہ ناچ گانے ہو رہے ہیں. ہمیں تو بڑا دکھ ہوا وہ چینل دیکھ کے. اچھا دوسرا یہ عرض کرتا تھا کہ یہ جہاں بتا رہے ہیں اس میں مجھے 1-2 باتیں معلوم یہ کرتی ہے. جی مہر کے سلسلے میں مہر فاطمی کیا ہے اور مہر کے اوپر کتنی شرائط کیا پابندیاں ہوتی ہیں. اور دوسرا ایک چینل پہ میں نے ایک آبسٹیولٹسٹ کو یہ کہتے سنا تھا کہ نکاح کے واسطے بھی ایک وقت جو ہے نا اس کی تاریخ پیدائش سے ہونا چاہیے. آیا ان 2 باتوں پہ کچھ روشنی ڈالیں گے یہ؟ اچھا جی چاہیے آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ان کے سوال جی میں نے تو یہ والی بات کسی پروگرام میں بھی نہیں کہی ہے کہ وقت کے پیدائش کا نکاح سے کوئی تعلق ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ وہی میں نے جیسے کہا کہ پڑوسی ڈرامے کے اندر وہ کنڈلی نکالی جاتی ہے اور وہ کچھ زیادہ پیسے دے کے وہ پنڈت فوراً بھی نکال دیتا ہے اور آپ کی مرضی کے بھی نکال دیتا ہے، تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مہر فاطمی جو روایت کے اندر ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو اپنی زرہ بیچی تھی وہ 500 درہم 450 کہیں 450 درہم لکھا گیا ہے، اس پہ جو ہے وہ زرہ بیچی گئی تھی. اور اس روایت میں ہے کہ اس میں سے شاید 63 درہم کا وہ جو سامان خریدا گیا تھا جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جہیز میں دیا گیا تھا. تو مہر فاطمی وہاں پہ. جہاں تک آپ نے مہر کی قید کی بات کی، مہر کی کوئی قید نہیں ہے. عورت جو ہے وہ با اختیار ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ مانگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عورتیں جو ہے وہ پسندیدہ ہیں جو اپنے نکاح کے اندر آسانیاں پیدا کرتی ہیں، یعنی تاکہ وہ نکاح کے اندر آسانیاں پیدا کرتی ہیں. لیکن شریعت نے عورت کو خود مختار بنایا ہے کہ وہ اپنا مہر جتنا چاہے جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. اچھا جی یہ جو بات ابھی میں نے ڈاکٹر صوبیہ سید بولی ہے، اقبال صاحب یہ کچھ آپ اس پہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا کہ یہاں پر لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ٹی وی چینج کرتا ہے یا لوگ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں ٹی وی کا؟ پہلے تو سب سے پہلے تو نازیہ میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے چینل کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے جو رسومات جسے آپ فرسودہ رسومات کہتی ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے، آج ابتدا کی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. پہلے بھی لوگ اس موضوع پر بات کرتے رہے، لیکن میں میڈیا سے تعلق رکھنے والا ان باغیوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنی کلچر کی جنگ لڑی ہے. ہم اب بھی، میں اس وقت بھی آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم کلچر کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا کلچر کیا ہے.
हमारी अपनी तहजीब, मजहबी तो हवाले तो अभी डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से और बड़े अच्छे अंदाज में बताए हैं, लेकिन बुनियादी बात, सबसे बुनियादी बात, ये रसूमात हम इख्तियार क्यों करते हैं, ये कहां से आते हैं? मजहबी तौर पे तो साबित हो गया कि ये रसूमात हमारी नहीं है, मजहबी तौर पे तो ये साबित हो गया कि ये रसूमात हमारी नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर से हमें ये देखना है और तारीखी हवालों से हमें ये देखना चाहिए कि हम किन रसूमात और किन चीजों को क्यों अपना रहे हैं। हर चीज का इल्जाम हम और आप सब मिलकर मीडिया पे लगा देते हैं। मैं मीडिया का 30-35 साल से मेंबर हूं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हर चीज मीडिया ही की नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि आप कुएं में कूद जाए, क्या आप कुएं में कूद जाएंगे? तो लोगों का भी इसमें मैं इसलिए कि मीडिया पे एक आदमी कुएं में कूद गया, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये है एक नफ्सियाती बात। सिक्योरिटी बेटी की चाहने वाले माँ बाप कोशिश ये करते हैं कि ऐसे हालात में अपनी बेटी को भेजें कि उसे वहां जाकर किसी किस्म की तानाजनी, किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म के एहसास से कमतरी ना हो। मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर 4 बहुएं आ जाएं, तो 4 बहुओं में से एक बहू जो बेचारी अगर किसी तरह सा मुतवस्सित तबके या निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है, वो जब आती है और उसके मुकाबले में जो लोग बहुत अच्छे अमीर खानदानों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां आती हैं, तो उनकी अहमियत वहां पर ज्यादा हो जाती है। बुनियादी बात, लड़के वाले और लड़की वालों के जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप दोनों तरफ के, उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि शादी करते वक्त बुनियादी चीज है कि लड़का और लड़की के दरमियान ज़हनी हमआहंगी है या नहीं है, वो उनकी सोच एक दूसरे से मिलती है या नहीं है, उनकी तालीम, उनका जिंदगी गुजारने का जो फलसफा है वो एक दूसरे से मुतालिक है या नहीं है। रसूमात ये जो हैं, जिनके पास पैसा है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो अपना जहाज भी क्या कहते हैं बुक करके आ सकते हैं, और वो जहां चाहे जा सकते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होटलों में बहुत बड़ी बड़ी तकरीबें कर सकते हैं। अब उसके मुकाबले में वो जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो 98% हैं हमारे मुल्क के, वो 98% जो है मुकाबले की दौड़ में शामिल जहां होते हैं, वो कहां से होते हैं? वो मीडिया के उन लोगों से जिनके जहन में यह है कि अपना कल्चर कुछ नहीं है, बराबर से इधर से उधर से कल्चर लो, उनके चीजों को अपनाओ, उनकी रिवायात को अपनाओ, और उसके बाद में जिंदगी में खुशियां लाओ। जिंदगी में खुशियां अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। रसूमात क्या, किन रसूमात की आप बात करते हैं? मेहंदी लगाना जुर्म नहीं है। जुर्म मैं उस जगह को समझता हूं कि मेहंदी लगाने के बाद उसके चारों तरफ जो खराजात थे, बहुत बड़ा हॉल बुक कराना, सैकड़ों आदमियों को बुलाना, ऐसे लोग जो एक दूसरे से और ऐसे लोगों को बुलाना जिनका खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, खानदान की जो तकरीबात होती है, जैसे मैंने भी अपनी बेटी की शादी माशाल्लाह बहुत अच्छे खानदान में और बहुत अच्छे लोगों में, हमने स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई थी कि मेहंदी के अंदर फैमिली के अरकान के अलावा, फैमिली मेंबर्स के अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा। क्यों? कि घर की खुशियां घर के अंदर होती हैं। हाँ, निकाह में, वलीमे में आप, जैसा कि डॉक्टर ने कहा, ऐलान तो देखिए, बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि आदमी ऐलान नहीं कर पाता। आपके मुल्क की मिसाल मौजूद है कि हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, बहुत मेरे अच्छे दोस्तों में से मुश्ताक साहब, स्पिनर, उन्होंने शादी के 17 साल बाद वलीमा किया। तो क्या उनकी शादी ऑथेंटिक नहीं? सही बात है। अब ये तो उन्होंने भी बाकायदा फतवा हासिल करके कि नहीं, ये एक जिम्मेदारी, एक मजहबी जिम्मेदारी होती है, तो मैं वलीमा कर दूं। तो शादी तो उनकी हो गई, माशाल्लाह बच्चे भी हैं और बहुत अच्छा उनका घर 17 साल भी चलता रहा। तो वलीमा न करने से उनकी शादी में कोई रखना नहीं आया। सही है। वलीमा सादगी का नाम है, एक खजूर और एक दूध के गिलास पे भी वे भी हो सकता है। बात सारी यहाँ पर यही आ जाती है कि ट्रेंड सेटर्स बनाने वाले आगे उसको फॉलो कराना शुरू कर देते हैं। मतलब ये ना, ट्रेंड सेट करने का आजकल जिम्मेदारी आपने किसको दे दी है? अच्छा, ये मैं भी बात करेंगे। हमारे साथ मिसेस जावेद है, उनसे भी सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रही थी बातें मेरे ख्याल में, और आपने भी अंदाजा लगाया होगा। बात कर रही हूँ, इकबाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है, माइयों मेहंदी होना कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी भी माइयों हुई थी, सेवियां आई, गाने गाए, लड्डू बटे, बात खत्म। अब जी माइयों का पीला स्टेज बनता है, मेहंदी का ग्रीन स्टेज बनता है, बारात का जी दूसरा स्टेज बनेगा फूलों से, ये चीजें गलत है। सही है, ठीक है, ये चीजें बहुत गलत है। और सबसे बड़ी जो है गलत चीज के जिस दुल्हन का जोड़ा जो लाखों में पहुंच गया है, एक बच्ची की दर से जो आजकल खाने पीने के लिए हम मुश्किल में हैं, तो लाखों हजारों में भी नहीं बल्कि 3-3 लाख 4-4 लाख दूल्हा का जोड़ा, ये सबसे गलत चीज है। असल में मैं कॉलर से एक बात कहूँगा, ये है असल में नमूद और नुमाइश की ख्वाहिश है, ये रस्में नहीं है, ये एक दूसरे का तमाशा बनने की ख्वाहिश है। नहीं, ये तमाशा एक अभी आपके प्रोग्राम में मुरसलीन साहब ने कहा कि ये बता रहे हैं, एक प्रोग्राम में मेहंदी की ज्वेलरी दिखा रहे हैं, एक प्रोग्राम में माइयों की ज्वेलरी दिखा रहे हैं। अब बच्चियां तो देखती ही है ना, और मिडिल क्लास बच्चियां अपनी शादी पे ये सारा कुछ करवाना चाहती हैं। यहाँ पर यही बात आती है कि दिखाई जा रही है अपर क्लास की चीज, उसको थोड़ा आप इस तरह रखें कि हर कोई उस चीज को अपना सके। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ठीक है, अब वही मैं बात है कि इतनी जल्दी तो माई और मेहंदी की रस्म, हालांकि मेरा अपना दिल नहीं है कि मैं मेहंदी कराऊं, मैं तो शुरू से इस बात के बड़ा खिलाफ हो कि मेहंदी नहीं होनी चाहिए। मेहंदी तो लगनी चाहिए भाई, मुझे पता नहीं, मुझे बच्चियों के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है और वो उसके हाथ पे मेहंदी की हद नहीं, मेहंदी के साथ जो रसूमात हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती बात होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, छोटी सी मेहंदी हो जाए। यहाँ तक पहुँचती है। मेरे पास एक जो है ना वो केस जो है अभी रिसेंटली आया था, लड़के वाले जो है वो लड़की वालों के पहुंचे मेहंदी लगाने के लिए, वहां पे उन्होंने कुछ वो जो आजकल मेहंदी लगवाई के भी कुछ पैसे वैसे मांगे जाते हैं, और वो भी बहुत हजारों लाखों में जा रहे हैं वो उसके लिए। हाँ, उस पे वहां पे उन्होंने कुछ ज्यादा पैसे मांगे, आपस के अंदर तलखी हो गई, और वो लड़के वाले जो है वो कुछ नाराज होकर वापस चले गए। अच्छा, इतना सख्त हो गया कि वापस चले गए। रात को जो है वो जाहिर लड़की के बाप ने इतना प्रेशर लिया कि रात को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। Oh my God. तो अब वो जब उनकी वो डेथ हो गई तो वो ऑब्वियसली वो लड़की जो है वो सीवियर डिप्रेशन के अंदर जो है वो चली गई। यानी एक घर जो है वो एक फजूल बकवास लकवी रस्म की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि इसकी इंतहा जो है वो कहाँ तक जो है वो जाती है। इसी तरह ये जो मतलब आतिशबाजी सख्त तरीन मना है, राइट, सख्त तरीन मना है, उसके अंदर आतिशबाजी फायरिंग होती है, लाइक रियल फायरिंग होती है, राइट। उससे लोग हुआ है कि एक फायरिंग में एक बाप के हाथ से बेटे का खत्म हो गया, अभी रिसेंटली, और सब चैनल्स पे भी आया था। अच्छा, हम यहीं पर ही जो अब फजूल रसूमात है उन पर आएंगे कि क्या क्या होती हैं, और अगेन वही वाली बात कि कहाँ पर ये इसकी शुरुआत हुई और कौन लोग अब इसको अपना रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं, देखिए शादी तो होनी है, जैसे हमने पूरा वीक वेडिंग प्लानिंग रखा हुआ है। शादी में जो रसूमात हैं वहां पे कौन कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो यूजलेस है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सेप्ट पैसा खर्च करने के, पैसा फेंकने के अलावा। और स्पेशली वो लोग, कई ऐसे लड़के होते हैं, हम ये तो बात ही करेंगे, मैंने खुद ऐसे लड़के देखे हुए हैं जो तिनका जमा कर रहे होते हैं, और वो एंड तक वो ये सोच रहे होते हैं कि जी हमें मेहंदी भी करनी है, उसके लिए भी पैसे जमा करने हैं। मतलब अगर वो ना भी करें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसके लिए भी जमा कर रहे हो, तो ये नहीं सोचते कि उसी से आप कोई घर की चीज बनाकर बीवी को दे दें, आप कोई उसको ऐसी चीज बनाकर दे दें जो उसके घर को बाद में फायदा दे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे अब रसूमात। पहले इमरान साहब देखिए कौन कौन सी ऐसी रसूमात है जो फजूल होती है, बिल्कुल जैसे आपने बताया आतिशबाजी जो है। देखिए, मैं एक चीज और सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, अभी जो सर ने बात कही है बहुत अच्छी तरह जो है ना बताई, और आपकी जारी पूरी आप अच्छा लगा जब आपने कहा कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट जो है हम भी देखते आ रहे हैं बचपन से, कि आप बागी कहलाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, कि आप फाइट कर रहे हैं ना, इन्हीं चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं। और डॉक्टर सुरबिया ने भी बताया कि जी दिखावा जो है, और हम कह रहे हैं कि जी इसका मीडिया जिम्मेदार है या इसका कौन जिम्मेदार, हम जिम्मेदारी का तयन कर रहे हैं, राइट। अच्छा, हम जिम्मेदारी का तयन बहुत आराम से ये कर सकते हैं कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए एक ही पैगाम है जो कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है। कुरान करीम के अंदर कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम को मेरे नाम से शुरू करो। हम बड़े आराम से हर काम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू खुदा का नाम लेकर, जो सबसे बड़ा रहमान है। इसी कुरान के अंदर वो कहता है कि रहमान के हकीकी बंदे वो हैं, यानी रहमान के हकीकी बंदे वो हैं
جو خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم رحمان کے بندے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی فضول خرچی نہیں کریں گے. اسی طرح جو دکھاوے کی بات کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا، اب یہ سورۃ تکاثر تقریباً ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم انفارچونیٹلی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں دنیا کی حوث کے دکھاوے کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ قبر تک جا پہنچے ہو، لیکن وہ دکھاوا ختم نہیں ہوگا. اور اس کی آخری آیت کے اندر کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک تمہارے پر ہم نے جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کی باس پرس ہوگی، یعنی باس پرس ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اس کی باس پرس ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو مال آپ کو دیا ہے، جو وقت آپ کو دیا ہے، جو صلاحیت آپ کو دی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پوچھا جائے گا، اس کا حساب دیا جائے گا. تو اگر ہمیں اس کو حساب دینا ہے تو پھر ہم کبھی بھی یہ دلیل وہاں نہیں دے سکتے کہ جی مجھے میڈیا میں دکھایا گیا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا، میرے گھر میں بتایا گیا تھا اس لیے میں نے کر لیا، میرے بھائی نے کیا تھا یا میری 2 بھاوجیں آئی تھی انہوں نے کیا تھا. یہ دلیل وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی اور کے اوپر تو یہ رکھ دے، کسی اور کے اوپر تو یہ رکھ دے، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کون سی ایسی چیزیں جو جائز ہے، بالکل مائیوں جو ہے. اقبال صاحب سے کچھ کہنے والے ہیں؟ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، اصل میں میڈیا پر بہت سارے الزامات ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن میڈیا ہو یا پوری دنیا ہو، کاروباری حلقوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے، مارکیٹنگ. ٹیلی ویژن پہ بھی ہم مارکیٹنگ کی طرف زیادہ اور پروفیشنل کلچرل ویلیوز کی طرف کم جاتے ہیں. اسی طرح سے شادی میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رسومات ہیں یہ ایک طرح سے اپنے گھر کی مارکیٹنگ یا اپنے پوزیشن کو ظاہر کرنے جو اپنی اور ایک نام و نمود، ایک دکھاوا اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ہم بہت بلند تر لوگ ہیں، اندر سے چاہے کتنے ہی کھوکھلے ہوں، قرض لے رہے ہوں، ادھار لے رہے ہوں، لوگوں سے مانگ کے لا رہے ہوں، لیکن ہم یہ کرنے پہ مجبور کیوں ہیں؟ سیکیورٹی، بچی کا یا بچے کا ایک طرح سے بہت محفوظ ہونا اس کے مستقبل کا. حالانکہ بچے کے یا بچی کے مستقبل کو محفوظ ہونے کے لیے ایک تو ایمان کی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہی جوڑے بناتا ہے. یہ جو شادی بیاہ کے دفاتر ہیں یا رشتے لانے والے ہیں وہ جوڑے نہیں بناتے، جوڑے اللہ کی طرف سے ذریعہ بن سکتے ہیں، وہی ذریعہ بنتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی ان پر چھوڑتا ہے اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ. جس کو اپنی تربیت پہ فخر ہوتا ہے، جس کو ناز ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پراپر گائیڈنس دی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے واقعی پراسپر کریں گے اپنی لائف میں، اسے اس طرح کی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ میں نہیں کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ میری بچی کو یہاں پر یہی آپ نے جو بات کہی اس میں تھوڑے سے لیکن بچیاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں محبتوں سے دلوں پہ قبول. بالکل یہ چیز کی جو ہے نا کہ اس چیز کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ اس بارے میں بتانا، وہی کہ ہم نے جو شروعات کی کل بھی ہم نے وہ اللہ کے نام سے شروع کی کہ اللہ کے نام سے ہمیشہ شروع کرنا چاہیے. جب آپ بیٹی کو یا بیٹے کے رشتے بھی آ رہے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ بیٹا آپ کو آگے زندگی کیسی گزارنی ہے. یہاں پر یہ چیز اچھا ایک ابھی مطلب سامنے میرے بہت سارے قصے آتے ہیں اور ایک قصہ ایسا بھی سامنے آیا تھا جس پہ میں نے کہا کہ بھائی ہاں اس میں جو اتنا یہ ہنگامے ہو رہے ہیں، اگر ایک قرآن کا درس ہو جاتا اور اس پہ آپ لوگوں کو بلا کر کھانا کھلائے تو کتنا اچھا ہوتا. تو آنیسٹلی مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا یہ سن کر کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ بور ہو جائیں گے. تو آپ سوچیں ذرا اس بات سے کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ کے بلا رہے ہیں کہ ناچ گانا ہوگا تو زیادہ لوگ آئیں گے اور اگر آپ ڈانس کریں گے تو بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ لالچ ہوس کا شکار. آپ یہ سوچئے کہ ایک امریکہ میں رہنے والے یا لندن میں رہنے والے بچے کے رشتے کو ہمارے لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں؟ اس ملک کے اندر کیا کمی ہے؟ اس ملک کے اندر تعلیم حاصل کیا ہوا بچے کا اگر اچھا کیریئر ہے، وہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہے، کمانے کے قابل ہے، تو آپ کیوں پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی امیگرنٹ بھی، اور لڑکے کیوں اس بات کا یہاں پاکستان میں رہنے والے اس بات کی کیوں خواہش کرتے ہیں کہ کوئی امیگرنٹ ویزے والی یا کوئی وہاں پہ سٹیزن شپ والی کوئی امریکہ میں یا لندن میں رہنے والی بچی ان کو مل جائے؟ صرف اور یہ شادی کی بجائے اسے کیریئر میکنگ بنا دیا گیا، یہ کیریئر میکنگ بنا دیا گیا، میکنگ ہو گیا یا پھر جو ہے دکھاوا ہو جاتا ہے. بلکہ اشتہار آپ دیکھ رہی ہوں گی نازیہ، آپ شادی کے اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے
کہ لڑکا ایسا 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 ہے, اتنی تعلیم حاصل کی ہے, ایسی خاتون چاہیے یا ایسے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہے جو لڑکے کا کیریئر بنانے میں مدد کر سکے. تو بتائیے اس کا مطلب اس آدمی نے اب تک زندگی میں کچھ نہیں کیا ہے, صرف شادی کا انتظار کرنا ہے کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی. ہمارے یہاں پہ اتنا شادی سر پہ جو ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے پہلے اس کے رشتے کی بات, ہاں فلانے کا بیٹا ہے اس سے اس کی شادی ہو جائے گی تو کیا بات ہے, مطلب پیدا ہوتے ہی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی یا اپنے بیٹوں کی شادی تو بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں, مہندی, مائیاں, ولیمہ, بارات. جی جی. اور وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے آس پاس محلے میں, گاؤں میں, یہ شہر میں کچھ ایسی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں, ان کے لیے کچھ بچایا جائے. یہ فضول خرچیوں سے نکال کے اگر ایک شادی سے فضول خرچیاں ہم لوگوں کو روکیں گے تو ایک یتیم بچی کی شادی. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی پہ کون کون سی رسومات ہونی چاہیے, کیسی رسمیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کون کون سی رسمیں ہونی چاہیے, کون کون سی امپورٹنٹ رسومات ہیں جن کا سختی سے خیال رکھنا چاہیے, اور کون کون سی ایسی رسمیں اور فضول خرچے جنہیں نہیں کرنا چاہیے. اب تھوڑی سی ہم فضول خرچیوں پر آئیں گے. عمران صاحب ذرا بتائیں کہ کون کون سی فضول خرچے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین فطرت ہے, یہ خوشی کے اظہار پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا, اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے کہا کہ جی ڈھول بجایا جا سکتا ہے گھر کے اندر, بالکل بجا سکتا ہے. دف کے اوپر گانے بجایا جا سکتا ہے. بچیاں گھر کے اندر جو ہے نا وہ گانا گا سکتی ہیں, بالکل گا سکتی ہیں. مہندی لگانی چاہیے, بالکل جو ہے نا لگانی چاہیے. دلہن کو سنگار کرنا چاہیے, بالکل جو ہے سنگار کرنا چاہیے. قرآن کہتے ہیں ابن آدم اپنی زینت کے اوپر خرچ کر سکتے ہو, لیکن بیجا اسراف نہیں کر سکتے, فضول خرچی نہیں کر سکتے, دکھاوا نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر لوگ دو چیزوں کی قدر نہیں کریں گے, ایک ہے وہ وقت اور ایک صحت. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں یہ جو جتنی بھی فضول رسومات ہیں ان کے وقت کیا ہے, ساری رات. تو ساری رات کا اس کا مطلب ہے جاگنا اور دیر سے وہ کھانا کھانا, اپنی صحت کی بربادی اور اس وقت کی بربادی. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ قیامت کے اندر برابر حساب لیا جائے گا اس وقت کا جو تم نے گزارا, وہ مال تم نے کیسے کمایا اور وہ مال تم نے کہاں خرچ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پیسے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس کو دکھا کے خرچ کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کہاں پہ خرچ کیا. تو جہاں تک رسومات کی بات ہے, جی بالکل دف گھر میں بجائی جا سکتی ہے, بالکل مہندی لگائی جا سکتی ہے, بالکل شادی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ولیمے کی جو ہے باقاعدہ وعید جو ہے وہ آئی ہے. رسول اللہ نے بتایا کہ جی چاہے ایک بکری کے اوپر ولیمہ کرو, لیکن ولیمہ کرو. شادی بھی پراپر کر سکتے ہیں, شادی کی الگ رسم نہیں ہو سکتی. 17 سال بعد. اچھا ہاں ظاہر ہے. دیکھیں جب میں نے بات کی تھی اعلان کے مطلب یہ نہیں تھا کہ جی اگر دوسرے دن بہت شان و شوکت سے ولیمہ نہیں کیا تو اعلان نہیں ہو. اعلان کا مطلب یہ کہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے ہیں, تاکہ اس تہمت سے بچا جا سکے. تاکہ اس تہمت سے, اعلان کا مطلب یہ کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم شادی شدہ ہو گئے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا. اعلان اس کا مطلب ہے. ولیمہ اعلان کا مطلب یہ کہ اب آپ لوگوں کو بلائیے اور لوگوں تاکہ ساری کی ساری ذمہ داری اس لڑکے کو جو ہے وہ ڈالی جائے. اور یہ بھی ہے کہ اپنے ولیمے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے جیسے آپ صحیح بتا رہے ہیں, ہم لوگ اس اسٹیٹس سمبل کی طرف جو ہے نا وہ چلے گئے. اور ابھی ایک اور بھی بات یہ آئی تھی کہ وہی ہم تو کہتے ہیں لیکن وہ گھر والے نہیں مانتے یا میرے گھر جو ہے نا وہ نہیں مانتے. قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, حالانکہ شیطان ان کو دوزخ کی طرف دھکیل رہا ہے. رائٹ, اب ہم یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کی پیروی کرو گے, میری پیروی کرو گے یا ان کی پیروی کرو گے. اور ایک اور بھی جگہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ کچھ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں, وہ دشمن ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے نکال کے ان راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جی بیوی نہیں مان رہی, بچے نہیں مان رہے, اس لیے میں رسومات کی طرف چلا جاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو رول جس کو پلے کرنا ہے اس سارے اس کے اندر وہ ہے لڑکا.
اچھا وہ جو دلہا ہے وہ شخص ہے جس کو بیسکلی رول پلے کر رہا ہے. اگر اس کو یہ کہنا ہے کہ یار مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, مجھے کسی اور کو جو ہے نا وہ جواب نہیں دینا, مجھے اگر دین کے خلاف اپنے والدین کی پیروی نہیں کرنی ہے, تو پھر وہ ایک ایسے کمانڈنگ کنٹرول میں ہے کہ جو کہ فائنل اتھارٹی ہے, کیونکہ اس کی شادی ہے یہ, اور ساری ذمہ داری بھی دین اس کو ہی دے رہا ہے. تو جب اس کی ذمہ داری ہے, وہ واحد ایسا شخص ہے, اور میرا میسج ہے ان لڑکوں کے اوپر کہ آپ وہ رول ماڈل بنے جا کے آپ اوور جو ہے وہ کر سکیں, آپ جا کے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں کہ جی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے, میں اس کو فالو کروں گا, میں اس کو فالو نہیں کروں گا جو آپ لوگ پریشر کے اندر جو ہے, اور وہ ڈیفینڈ کرے, وہ بیسکلی جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرے. اچھا, اب جو ہے تھوڑا سا آڈینس کی طرف بھی آئیں گے, اب آپ لوگ بھی ذرا سا سوالات کریں کہ آپ لوگ کیا اپنے ذہن میں اتنی ساری ڈسکشن کے بعد کیا سوچتے ہیں, کیا آپ لوگ کے پاس ذہن میں بات آتی؟ جی السلام علیکم نازیہ, میں اقبال لطیف صاحب سے سوال یہ کروں گی کہ سر کیا ایسا ممکن ہے جو یہ غیر ضروری رسومات ہیں ان کے مضر اثرات ڈراموں میں دکھا کے شاید ہم اس میں کمی لا سکیں؟ آپ نے مضر اثرات کی بات کی ڈراموں میں آنے کی. آپ نے کبھی اپنے محلے میں یا کسی بھی علاقے میں گزرتے وقت شام کو 7 بجے کے بعد میں خواتین کو پاکستانی چینل دیکھتے ہوئے دیکھا؟ آپ پاکستانی چینل کے اوپر تو بہت, ہمارے میڈیا تو بیچارہ بہت ہی مظلوم ہے کہ ہم, کیونکہ ہماری گردن بڑی پتلی ہے, ہماری چھوٹی سی آڈینس ہے, ہم صرف اور صرف 20 کروڑ تک کی آڈینس ہے, جس میں سے 10 کروڑ یا 7-8 کروڑ تک پہنچتے ہوں گے. وہ جو 70-80 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے, اس کے ڈراموں میں جس میں سوائے اچھے لباس اور اچھی جویلری دکھانے کے کچھ نہیں دکھا جاتا, شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اس کو دیکھ کر آپ کیوں کوئی عبرت نہیں پکڑتی کہ یہ ملک ہے, آپ کا ملک, آپ کا آڈینس, اس وقت ہمارا میڈیا کیوں دکھانے پہ مجبور ہے یہ سب چیزیں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک دور ایسا آیا خواتین کے پاس میں کوئی کام جہاں ان کو شام میں 7 بجے کے بعد نہیں ہوتا, وہ وہی گلیمرس ڈرامے دیکھنا پسند کرتی ہیں جس کے اندر کوئی نہ ملازم ہوتا ہے نہ ملازمہ ہوتی ہے, جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا, جو مرضی داخل ہوتا ہے, جو مرضی چلا جاتا ہے, کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں. ان کروڑوں کی باتوں سے متاثر ہو کے ہم لوگ جو ہیں وہ تقلید, اندھی تقلید پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ اندھی تقلید ہمارے چینل کے جو بیٹھے ہوئے بیچارے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ان کو اپنا سودا بیچنے کے لیے اس کے اندر گلیمر پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر ہم خود یہ سوچیں کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے, تو آپ یہ اس قسم کی کوئی بات کبھی کوئی شکایت نہیں کریں. جب اچھی چیز دیکھنا پسند کریں گے, کیا ہر پروگرام کو نازیہ اچھی طرح جانتی ہیں, ہر پروگرام کی ریٹنگ پہ سارا کچھ فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیے, ریٹنگ بڑھاؤ, ریٹنگ نیچے کرو, ریٹنگ اوپر کرو, ریٹنگ ہٹاؤ, ریٹنگ ہلاؤ, اس ریٹنگ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیکھنے والے بھی. ابھی آپ لوگ دیکھیں, کوئی بھی ایسا پروگرام آ رہا ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ گلیمر ہوگا, جہاں پہ بہت زیادہ کپڑے ہوں گے, جہاں پہ بہت زیادہ ناچ گانا ہو رہا, آپ میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو نہیں دیکھنا چاہے گا؟ کوئی ہے جو آپ میں سے کہے کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ میں نہیں دیکھنا چاہوں گا, میں بھی نہیں دیکھتی ہوں, میں نہیں دیکھنا چاہوں گا. اچھا, ابھی ایک اور افسوس ہوا تھا, اس لیے میں نے اشفاق احمد کے ڈرامے دیکھے, بالکل ٹھیک ہے نا, میں نے حسینہ معین کے لکھے ہوئے ڈرامے کیے, میں نے اسد محمد خان کے ڈرامے کیے, میں نے حمید کاشمیری کے ڈرامے کیے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامے زندگی سے قریب تر, ان پہ موضوع ہوتے تھے, ان پہ سبجیکٹ ہوتا تھا. آج کسی بھی ڈرامے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی کہانی میں کوئی فرق نہیں ہے. یا تو 2 بیویاں ہیں یا 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے. ہم دیومالی کہانیوں کا جو دیومالی کہانیوں کا جو ایک دور تھا, اب تک جو انڈیا میں ہندوستان کے اسٹیج ڈراموں میں تھا کہ 3 کا مثلث, ایک ہیرو, ایک ہیروئن, ایک ولن, وہ ٹرائنگل نہیں ختم. وہ ٹرائنگل ہم سبجیکٹ لانے کے لیے جو ہمارے پرانے دور کے جو ہمارے اساتذہ ڈرامے کیا کرتے تھے, جو ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا, اس سے ہم ہٹتے چلے جاتے. ایکچولی جب انسان چربا بنانے لگ جاتا نا تو پھر اس کا یہ پرابلم ہم بازو بات کر رہے ہیں رسومات کی, تو ہماری ہمیں فارغ کر دیں میڈیا والوں کو رسومات کی بات. ایک سیکنڈ سے کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی سارا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بس اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اچھا, اور سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی, آج آپ بہت 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 زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. یہ بس میں کیا کروں. اور میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے اس کے ذریعے بس میں ایک صرف یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی یہ انڈین چینلز ہیں اس کو کمپلیٹلی بند کر دیا جائے.
काश ऐसा हो जाए, काश। और आप लोग देखना बंद कर दें, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो रसूमात, गलत रसूमात वगैरह जो फैल रही है, सिर्फ इन्हीं की वजह से फैल रही है। और लोगों को भी चाहिए कि वो ये देखें कि सही क्या है, गलत क्या है, और जो हमारा जो मजहब हमें जिस चीज की तालीम देता है, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें और जितनी भी गलत रसूमात है इनको छोड़ दें। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें खुद ये मतलब अपने अमलन जो है इसको लेकर आएंगे ना चीज को, तो ये एक को स्टार्ट लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये जो मैसेज दिया ना, अगर वो इस वक्त लाइन पे हो तो मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप हमें तो मैसेज दे रही हैं, हमारी तरफ से मैसेज ये है कि अपनी अपनी गली, अपने अपने मोहल्ले में ये कन्वेंसिंग शुरू कर दीजिए कि इंडियन चैनल देखना बंद कर दें। सर एक बात और है, एक वक्त वो भी था जब सारे शाम सन्नाटे हो जाते थे, जब हमारे ड्रामे शुरू होते थे। शहनाज हम जरा टॉपिक से हट रहे हैं, शहनाज हम जरा टॉपिक से हट रहे हैं, क्योंकि मैं वापस आना चाह रही हूँ रसूमात की तरफ कि अब फजूल खर्चियां हो गई हैं। अगर फजूल खर्ची आ रही, मैं थोड़ा सा डॉक्टर सोबे की तरफ जाना चाहूंगी। आप ये बताएं कि जो यहाँ पे फजूल खर्ची आ रही, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ रहा है? जो लोग देख रहे हैं अब वो नेचुरली उस चीज को अपना चाहेंगे। क्यों हम जहन में इस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं या जहन से कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन है? उसके कपड़े देखे थे फलाने के, वो तो कितने अच्छे थे। अच्छा फलाने के घर पे देखा तो उन्होंने कोरियोग्राफर बुला के फुल डांसिंग कराई थी, बड़ा जबरदस्त मेहंदी रही थी उनकी देखी थी आतिशबाजी, लाख रुपए की, और दोनों पता नहीं कितने लाखों की तो आतिशबाजियां हो जाती है, आतिशबाजी हुई थी। फिर फल फ्रूट फेंकने का रिवाज, इसको एंजॉय करते हैं। रंग खेलने का रिवाज, इसके लिए अलहदा ओकेजन होते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। ये सारी अगर मैं रसूमात के नाम ले रही हूँ, ये हमारे कल्चर में बिल्कुल भी नहीं है, ये नेबर से आया, ठीक है ना? तो इसमें बताएं कि इसको लोग एंजॉय क्यों करते हैं? फिर देखिए इसमें अगर एंजॉय करने वाली जो है वो फैमिली खुद नहीं होती है, बल्कि वो रिलेटिव्स होते हैं। फैमिली के ऊपर तो एक स्ट्रेस होता है, इन सारी रसूमात पे जो अखराजात उनके हो रहे हैं, जो पेरेंट्स को करना पड़ रहा है, ठीक है, पूरे घर वालों को एक उनके ऊपर। और ये होता है कि कहीं कोई बदमजगी ना हो जाए। वो तो बेचारे इस इनसिक्योरिटी, जो अभी इन्होंने कहा था कि बेसिकली इनसिक्योर होते हैं पेरेंट्स, तो इसलिए वो सब कर रहे होते हैं। तो वो इस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए वो अपने लिए मल्टीपल इनसिक्योरिटीज जो है वो बेसिकली डेवलप कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर स्ट्रेस होता है। वो एंजॉयमेंट का फैक्टर सिर्फ रिलेटिव्स के लिए होता है। और होता ये है कि जो फैमिली के माइंड में होता है कि एक तो ये कि कोई शिकायत ना रह जाए ससुराल वालों को या जो भी हैं, और इसके अलावा सेकंड ये होता है कि आपको मुआशरे के अंदर जो है आपका कहीं स्टेटस कम ना हो जाए या आपको कमतर नहीं समझा जाए, और कहीं ये ना आपकी बेटी को कल को ताना सुनना पड़े कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स यानी उसके पेरेंट्स के ऊपर हैं। लाइक एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि दूध पिलाई की जो रस्म होती है, उसमें जब दुल्हन वालों ने पैसे मांगे हैं तो वो दुल्हा के साथ उसकी भांजियां ये सब लोग खड़े थे। थर्सडे की डे थी वो शादी, तो उन्होंने ये कह दिया कि अच्छा खैरात में दे दो, ठीक है। और उसने दूल्हे ने पैसे निकाल के दे दिए और इस पे अच्छा खासा झगड़ा हुआ और उस शादी का अंजाम तलाक हुआ, ठीक है। और उससे और जैसे इन्होंने भी और सेम इसमें भी फादर को हार्ट अटैक हुआ, फादर की डेथ हो गई। इस तरह के इवन हक महर की रस्म के ऊपर जो है वो तो हमारा बेसिकली एक औरत का रिलीजियस राइट है, उसके ऊपर भी जो है एक खानदान में बदमजगी हुई क्योंकि उन्हें 5 लाख डिमांड कर दिया था और लड़के वालों ने कह दिया कि क्या लड़की बेच रहे हो, ठीक है। और उस पर यह हुआ कि उसमें उस फैमिली का एंड भी तलाक और फादर की डेथ, यानी इस तरह के मल्टीपल केसेस हैं। फिर बहुत सारे यानी हमारे पास जो केसेस आते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फादर हैं या मदर, वो इस वजह से कि उन्हें इतना ज्यादा यानी अखराजात होंगे तो कहाँ से ये पैसे लाएंगे, क्योंकि तनख्वाहें कितनी है, 20,000 25,000, ठीक है। जहेज के लिए आपको 1.5 लाख का फर्नीचर भी रूम का देना है, शादी का जोड़ा भी वो लड़की वालों को बनाना है जिसकी अब रकम 2.5 से 3 लाख हो गई है, ठीक है, क्योंकि सस्ता जोड़ा बनाएंगे तो वो आपके लिए जो कंपलसरी है कि आपको अच्छे वाला बनाना है। फिर नंद को भी जो है उनको सोने के टॉप्स देने हैं, सास को पहले कड़े डिलते थे, अब वो हैवी शर्ट डिलना है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि रस्मात जो कि पेरेंट्स मजबूर हैं करने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं लाइक ना तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाती है या अगर हम कहें कि मीडिया भी अगर कोई रोज पाबंदी हुई थी, तो एक डिश वाली जो बात थी उस पे वो ये था कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन डिश एक ही देनी है, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ था। शादी में मजा नहीं आया तो लोग शादी में अब ये जो एक देखिए बात इतनी ये बात नहीं है, बात ये है कि हम एक घर की बात कर रहे हैं, एक बेटी है उसको विदा करना है, ठीक है, और उसका भाई भी है, जो भी है, ये नहीं सोचता जो जिससे शादी हो रही है वो लोग कोई ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी बेटी है। अगर हम एक माशरे के अंदर एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें, सिर्फ अपने घर के बारे के बजाय उस घर के बारे में, और 2 खानदानों का मिलन शादी को अगर समझें, और 2 अफराद का ही नहीं, 2 खानदानों का, 2
मुख्तलिफ तरह से माशरत के भी चाहे लोग हों, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले भी लोग हों, और अगर वो मुसलमान हैं और उनमें आपस में शादी हो रही है तो अगर मुसलमान के ऐसे से अगर हम सोचना शुरू कर दें, बजाय इसके कि एक इलाकाई फतह को हासिल करने हम जा रहे हैं, को फातेहमंद लड़का अगर है, अगर उसमें तहजीब, उसमें अखलाक, उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने सही की है, बच्ची की तरबियत माँ बाप ने अगर सही की है, तो यकीन करें चाहे ये रसूमात हो या ना हो, शादियां कामयाब होंगी। हम यही पे बात करते हैं ना कि जो काउंसलिंग है उसका होना पहले जरूरी। हमारे साथ नदीम साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नदीम जफर बात कर रहा हूँ मैं। जी नदीम साहब, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ बहुत अच्छा आपका टॉपिक है प्रोग्राम का जो आज आप लेके आई हैं दूसरे चैनल पे। जिस तरह और लोगों ने भी कहा कि वो इस वक्त वही कुछ दिखाया जा रहा है जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें गलत है। और तो इत्तेफाक की बात है कि ये सिचुएशन हमने इस हफ्ते में रखी थी, लेकिन अब हमें पता नहीं था, हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खिलाफ या आप जो है उनके खिलाफ, वो तो जाहिर है अपने अपने प्रोग्राम सेट करते हैं। बेसिकली है यही चीज जो अभी इकबाल साहब भी जो है वो कह रहे थे कि मेनली जो है वो अब खानदानों का मिलाप के बजाय हमने जो है वो ये इस तरीके से जो है वो देखना शुरू कर दिया है कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है, और हम जो है वो पैसे की दौड़ के पीछे जो है वो चले गए। हम जो है वो ये नहीं देखते कि कौन सा, पहले वही वाली बात थी कि एक दो खानदानों का मिलाप होता था और वो एक खानदान जो है वो आपस में सिर्फ यही नहीं कि लड़के और लड़की के वालिदैन के हद तक रहता था, बल्कि उससे आगे रिश्तों में भी जाता था। तो चीजें होनी चाहिए, मतलब एक शादी की खुशी की रसूमात होती हैं, उसमें रहते हुए एक लिमिट के अंदर चीजें हो तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन उसको जब हम लिमिट को क्रॉस करके और ये देख के कि हमें ये चीजें कितनी जेरे बार कर रही हैं, तो वो चीजें हम उस वक्त भूल जाते हैं और हम उन चीजों को सिर्फ एक रीत की तौर पे या एक के फलाने ने की है ये देखते हुए वो चीजें करते चले जाते हैं। एक्चुअली बात, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात वहीं पर यही आ जाती है कि हम लोग खुद उस चीज को प्रमोट करते हैं, इंसान एक एक घर पे उस चीज को खुद प्रमोट कर रहा होता है, और जो लोग अफोर्ड, मैं इमरान साहब की तरफ एक सेकंड में कहूँगा, नदीम जफर साहब ने एक बात अच्छी बात की है। असल में एक जुमले में एक बात कहूँ कि अब दौर वो आ गया है कि हम शरीके हयात नहीं बनाते। बात है असल में ये हमने शुरुआत 3 हफ्ते से मानी थी। हम शरीके अगर हम शरीके हयात की तलाश करें ना अपने बच्चों के लिए, अगर शरीके हयात की बात करें तो हयात जो है वो एक दिन या चंद दिन शादी के नहीं, उन्हें बरस साथ गुजारने। हम जिस एज ग्रुप के लोग हैं, हमारे दौर में हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग और हम खुद भी शरीके हयात की तलाश करते थे, इसीलिए हमारी शादियां 40-40 साल और 30-30 साल और 35-35 साल में एक दूसरे से झगड़े नहीं होते। असल में बात यहीं पर ही आती है कि शुरू से ही बच्चों को सिर्फ ये कहा जाता है कि शादी एक हवा है जो होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि शादी जरूरी क्यों है, लाइफ पार्टनर क्यों जरूरी है, उसके आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है, कुछ नहीं बताते। हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। आज लगता है खवातीन बड़ी खामोश हैं, क्योंकि आपकी जो कॉल्स हैं वो वाली कॉल्स नहीं आ रही हैं जो एकदम से तगड़े होके जो है आप बात करते हैं कि भाई ये रस्म जो है सही नहीं है। और लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और पूछते हैं उनसे कि वो क्या कहती है सवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं अजमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेज अजमल, आज का टॉपिक फर्स्ट टाइम कॉल किया नादिया आपके प्रोग्राम में, बहुत अच्छा टॉपिक होता है रोजाना ही। अच्छा, और 10 बजे लाइट चली जाती है, लाइट आई तो फिर मुझे मिल गया, मैंने कहा अच्छा आज मैं जरूर कॉल करती हूँ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज का टॉपिक आपने सुना? जी मैं सुन रही, यही फजूदा रसूमात पे है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, रसूमात और फजूल खर्चियाँ जो होती हैं। फजूल खर्चियाँ। नादिया मैं अपनी शादी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने अपनी शादी पे 1200 का सूट पहना था शादी वाले दिन। अच्छा ठीक है नादिया, आप सोचें सबसे अच्छा, और इतने लोगों ने वो तारीफ की थी कि मतलब किसी ने कोई वो गलत कमेंट नहीं दिया था कि नहीं, सब ने बहुत तारीफ की थी। और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मुझे हजारों का सूट नहीं पहनना। ठीक है, मैं इसमें भी अच्छी लग सकती हूँ। मैंने खुद काम किया उसमें, मैंने खुद तैयार करवाया, मैंने कुछ खुद किया, उसको इतना बेहतरीन तैयार किया कि हर किसी ने बल्कि बहुत ज्यादा तारीफ की थी मेरे। ये एक बात था कि ये सब चीज होती थी, लेकिन अब ये है कि अब दौर जरा सा चेंज होता चला जा रहा है। जी कुछ ज्यादा ही हमने कर दिया। देखिए कुछ रस्मात ऐसी है कि जो लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते हैं उनको पता नहीं होता। हम इन चीजों का ये भी तो कर सकते हैं, हम पहले से एक दूसरे को बता दें हमारी ये रस्मात होगी, बजाय पहले
ٹائم پہ اچانک سے کوئی ایسی رسم آ جاتی ہے کہ دونوں فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں آپ نے ایک چیز کی, آپ نے اس میں ہمت پکڑی, آپ نے کر ڈالی, ٹھیک ہے نا. اور میں مطلب میں قریب میں دیکھتی ہوں, میں کوئی فنکشن ہوتا ہے گھر کا, میں خود ڈریس تیار کر کے خود پہن لیتی ہوں. گھر کے بھائی کی شادی ہے, کسی کی ہے, مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا کہ یہ برانڈ کے کیوں نہیں ہے یا اس طرح کیوں نہیں, اور میری بہترین تیاری ہوتی ہے. وہ یہ پتہ ہے ایک ٹائم تک یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ دور بھی چینج ہو گیا, لوگ فاسٹ ہو گئے ہیں, عورتیں خود کام کرنے لگ گئی ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب خود بنا نہیں سکتی ہیں, چلو جا کر خرید. لیکن ایک پروفٹ کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے, یہاں پہ پروفٹ کا بیلنس نہیں رکھا جا رہا, کتنا ہونا چاہیے. فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہلو, ہاں جی 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 آپ جب اتنی فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ نہیں بھی کر سکتے وہ چیزیں, تو ان بچوں کے لیے بہت زیادہ, خاص طور پہ لڑکی والوں کو بہت شو نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ وہ دینا بھی چاہ رہے ہیں تو خاموشی سے کچھ چیزیں دے دیں اپنی بچی کو. دکھاوا نہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ بچیاں تھوڑی سی نا اپسیٹ ہو جاتی ہیں. مطلب ہم دکھاوا بہت زیادہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اسلام میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. جی جی آپ سے. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا اپنے پروگرام کے لیے, اور میں اقبال لطیف صاحب, ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صوبیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے سر سے, اقبال لطیف صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے, کہ سر ہم نے اپنا اتنا اچھا لفظ ہوا کرتا تھا تہذیب, اس کو کہاں گم کر دیا؟ وہ لفظ اب کلچر میں بدل گیا, اور کلچر جو ہے اس میں سے کاف نکال لیا جائے تو صرف لچر رہ جاتا ہے سر. تو کیا اس تہذیب کو ہم کیا واپس نہیں لا سکتے؟ اگر ہم اس تہذیب کو واپس لے آئیں تو ہم سب چیز سمجھ سکتے ہیں. اور سر ہم اپنی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اپنی روٹس کو بھولے ہوئے ہیں. کاش کہ ہماری واپسی ہو جائے, ہم اپنے بڑوں کے پاس چلے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان سب لوگوں نے یہ کس طرح سے ساری چیزیں نبھائی تھیں, انہوں نے اپنا کیسے میچ بنایا تھا, انہوں نے اپنا کیسے پیئر بنایا تھا, اور انہوں نے اپنی کیسے زندگی گزاری. انہوں نے 40 سال 50 سال یا 30 سال جو بھی گزارے, اس میں کیا کچھ کیا ہے, وہ ہمیں اگر رہنمائی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ سکتی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ دوبارہ سے وہ اقداریں نمایاں ہوں گی جو اب نامود ہو گئی ہیں یا گم ہو گئی ہیں. بات رہی جوڑے کی, تو جوڑا 6 لاکھ کا ہو یا 8 لاکھ کا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہنا کتنی مرتبہ جاتا ہے. وہ محترمہ یا جو بیوی بن کے آتی ہیں میری یا سب لوگوں کی, تو وہ لڑکی جو ہے ایک بار میرے خیال میں وہ جوڑا پہنتی ہے, اور 6 سے 8 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. وہ اس کے بعد پہننے کی اسے کبھی توفیق نہیں ہوتی, وہ بڑے بکسوں میں ایسے یوں ہی پڑا ہوتا ہے, اور اس کو دیمک لگ گئی ہوتی ہے, خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ ساری روایتیں, تہذیب میں ساری چیزیں یہ ہے کہ آپ بس سر مجھے آپ لوگوں سے صرف یہ سوال ہے, نہیں ہوتا تھا, اب یہ کہ کنورژن بڑے سارے آگے اسی دوپٹے کی. میرا نام یوسف ہے جی. ایک سر ایک چھوٹی سی چیز اور ہے, میں اس کے بعد آپ کا جواب چاہوں گا. چھوٹی سی چیز یہ کہ سر یہ سب چیزیں کیا رشتے کی مضبوطی کو قائم کر سکتی ہیں؟ مجھے تو ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. شوق دنیا بے ثبات میں گم, ذوق تسخیر کائنات پہ گم, ارتقاء اس کو کس طرح کہیے, روشنی دن کی اور رات میں گم. بالکل, کاش ذوق نگاہ مل جائے, اس کو منزل کی راہ مل جائے. آج کے دور کے انسان کے بارے میں بڑے ایک بزرگ ہمارے سینئر ہیں محمد فائد صاحب, پروفیسر محمد فائد صاحب, ان کے ایک نظم تھی. وہ بات کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا میں ذرا سی وقت زیادہ لے گیا آپ سے. بات اتنی سی ہے, آپ جس تہذیب کی بات کر رہے ہیں وہ تہذیب ایک تو سب سے بڑی کتاب پہ موجود ہے دنیا کی, جس نے پورا نظام دیا ہے. ہماری تہذیب, ہمارا اصول, ہماری زندگی, ہمارا جو کچھ بھی ہے, ہمارا نظام, وہ اس کتاب کے گرد گھومتا ہے. اگر ہم اس کتاب کو پڑھنا بھول جاتے ہیں, اور اس کتاب کے علاوہ ہم اپنے ادب کو نہیں پڑھتے, ہمارے پاس کتب بینی کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے, ہم اپنے فلسفے کو نہیں پڑھتے, اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے, اپنے معاشرے کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا ہے اس کو نہیں پڑھتے. ہم حوالے دے لیں بہت بڑے بڑے مذہب کے اور کر لیں, یاد کر کے آ جائیں اور ٹاپک پروگرام کے اندر بات کر لیں. یہ نہیں ہے. آپ خود اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو تو سدھار لیں. ہم پہلے اپنے گھر کو سدھارنے کی اگر ابتدا کر دیں تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا خود بخود. بات اتنی سی. آپ جس تہذیب کی بات کر رہے ہیں وہ تہذیب اب بھی ہے, موجود ہے. جن لوگوں نے, جن ماؤں نے اور جن باپوں نے اپنے بچوں کو پراپر تربیت دی ہے, آج بھی ان کے بچے سر آنکھیں
پر بٹھائے جاتے ہیں دنیا کو. اچھا جی سر، تہذیب کی بات ہو رہی تھی. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہ قوم خرافات میں کھو گئی. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم خرافات میں جو ہے وہ کھو گئے. لا علمی کی بنیاد پہ جو دین سے دوری ہے، لا علمی کی بنیاد پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے کام دین سمجھ کے کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لا علمی کی بنیاد پہ دین سے دوری جو ہے، رول ماڈلز کو ہم بھول گئے. رائٹ، جب خاتون جنت کی جو شادی ہے اس سے افضل کوئی شادی دنیا میں نہیں ہو سکتی. تو اب وہ شادی کو ہم فالو نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. جب اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں کسی تبدیلی کی طرف، تو اسی طرح تنگی بھی آتی ہے، تانے بھی سننے پڑتے ہیں. یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زیادہ لیتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کیوں زیادہ لیتا ہے. وہ ان کی آزمائش اس لیے لیتا ہے کہ پہلے تو ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، دوسرا ان کو وہ رول ماڈل بناتا ہے، تیسرا وہ یہ بھی جج کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ فرق بھی وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری آج جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیسے ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تبدیلی آ رہی ہے. پچھلے پروگرامز کے اندر بھی آپ لوگوں کے کتنے کالرز تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی ہم عہد کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کوئی بھی خرافات والی جو تقریب ہوگی مائیوں مہندی کی اس کا بائیکاٹ کریں گے. اگر آج ہم کہیں گے اپنے خاندان میں ہم نہیں جائیں گے اور ہم نہیں جائیں گے تو آٹومیٹکلی پھر یہ چیز ٹرینڈ بننی شروع ہو جائے گی. اور میں نے جیسے کہا کہ اس سارے کا جو رول ماڈل بن سکتا ہے وہ لڑکا بن سکتا ہے، کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہے جس نے نکاح کرنا ہے، جس نے بولنا ہے کہ جس نے نکاح کرنا ہے. رائٹ، وہ کہتے ہیں جی مجھے نکاح کرنا ہے، یہ میرا تعلق ہے، میرا اللہ سے میرا تعلق ہے، میں ایسے ہی کروں گا. کس کو شریک ہونا ہو، جس کو شریک ہونا نہ ہو. تو وہ لڑکا، کیونکہ لڑکی بعض دفعہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. لڑکی والوں پہ ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے. ہم معاشرے سے بالکل کٹ کے نہیں رہ سکتے. یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے. لیکن لڑکا ایسا بولڈ اسٹیپ لے سکتا ہے جو آگے آنے کے بعد کہے گا جی میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہی وہ پیسے اپنے بہتر استعمال کے لیے کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے اور 3 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو 400 آدمیوں کے لیے 700 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے. کھانا پکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ جائیں پلیٹیں جس طرح بھر رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہے انہیں مینارہ بنانا ہے اور ہر طرح کی بوٹیوں کو سنبھالنا ہے اور اس کے بعد وہ ضائع کر رہے ہیں. بھوکوں کو اگر وہ کھانا مل جائے، یہی کھانا آپ اگر اتنا ہی کھانا عیدی کو یا سیلانی کو یا اس طرح کے جتنے فلاحی ادارے ملک بھر میں ہیں ان کو دیں تو بہت سارے لوگ وہیں پر باہر ویلے والے ہوتے ہیں یا باہر جو ہے وہ ڈرائیورز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جا کے کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا. حالانکہ سب کو شامل کرنا اس طرح ضروری ہے. آپ میں سے کچھ سوال کرے گا؟ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی سوال سے پہلے کہ میری ان لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اسلامی طرز عمل کے مطابق شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد انہیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ سسرال والے تانے دیتے ہیں. جب آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں تو پھر ان تانوں کا مطلب اثر کیوں لیتے ہیں؟ آپ خود اپنے اندر اسٹرینتھ خود آپ بلڈ کریں کہ جب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو سامنے والا کچھ بھی کہتا رہے پھر آپ پہ اثر انداز کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب اگر بات پہ اڑ جائیں یا ڈٹ جائیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رسمیں غلط ہیں تو پھر غلط ہی ہوں گے. میں ایک اور کالر ان سے بات کروں گا، میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام نیت صدر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں تو مجھے یاد آیا 16 سال پہلے کی بات ہے جب میری شادی ہوئی اور میری مدر ان لا مجھے شاپنگ کرانے لیتے گئی. اسی جوڑا خریدنا تھا تو میری شاپ سے گئی تو جوڑے بڑے مہنگے تھے. تو میں نے دکاندار سے کہا کہ اپنی مدر ان لا سے کہا کہ میں نے تو 1-2 بار ہی پہننا ہے تو آپ نہ خریدیں، آپ کچھ کرایہ کر لے دیں تاکہ پہن کے واپس کر دوں. تو آپ حیران کریں کہ دکاندار نے اتنی بری نظر سے ہمیں دیکھا، مجھے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. میری ساس بھی الگ خود شادی اور گھر جاتے جاتے اس لڑکی سے ہماری نہیں بنے گی، یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہے. میں نے کہا تو واقعی اگر کوئی شخص اچھا مل جاتا ہے جو آپ کے خرچ کم کرنا چاہتا ہے آپ اسے بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات آپ دیکھ سکیں کہ ایک شخص کرنا چاہ رہا ہے کم تو اسے پلیز کم کر لے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا کوشچن ہے جی کہ میرا کوشچن انفیکٹ اس ایشو کی طرف نشاندہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں. جیسے حق مہر، ٹھیک ہے، یہ واجبی ہونا چاہیے، ہم سب کو پتا ہے. اس کے باوجود ہم اس کو اتنا زیادہ رکھواتے ہیں کیونکہ یہ میرے اسٹیٹس کا معاملہ ہے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں. سو میرا حق مہر جو ہے وہ لاکھوں میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سیکنڈ ون، اب تحفظات کی ہم بات کرتے ہیں، انسیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں. پیرنٹس حق مہر لکھواتے ہیں، ہم نے اپنی بچی کو پڑھایا، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی،
اور اس کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ اگر حق مہر زیادہ ہوگا تو لڑکا ڈیورس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ لڑکے والوں کی طرف جائیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت حسین ہے، اور ہم اگر اتنا احسان کر کے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اتنی ڈیمانڈس ہماری ہیں. ایک گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے. تو ہماری سوسائٹی میں اتنی انسیکیورٹیز کیوں ہیں؟ ماں باپ خود اتنے انسیکیور کیوں ہے؟ یہی چیز ہے جو انہیں بچوں میں بھی نظر آتی ہے. بالکل جی، تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح آپ کا کہنا. اور یہی چیز جو ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو رسومات ہو رہی ہے اس پہ بھی انسیکیورٹیز ہی آ رہی ہوتی ہیں. جہاں پر بات آتی ہے کہ شادی پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، اگین وہی والی چیز کہ لڑکا شادی ڈیلے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت ساری رسومات کرنی پڑیں گی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے شادیاں بھی اب لیٹ ہونے لگی، ایون لڑکوں کی اور لڑکیوں کی دونوں. جی میں ہماری بہن نے کہا حق مہر پر بات کی. پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے ایک مقرر کی حد، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. جب ہم جیسے مثال، چھوٹی سی مثال دوں گا، میرے بچی کی میں نے شادی کی تو میرے جو سمجھی آئے وہ کہنے کے تھا بھائی آپ یہ تو بتا دیجئے کہ حق مہر کیا ہوگا. میں نے کہا شرعی. انہوں نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھی. پھر کہنے کے نہیں آپ. میں نے کہا دیکھیے یہ اس سے زیادہ نہیں. کہنا اچھا چلیے میں نے اپنی جو بیٹی کا جو مقرر کیا تھا اتنا ہی، وہ بھی اتنا کہ بھائی آپ حق مہر کی سیکیورٹی کس بات پہ چاہتے ہیں؟ کہ کیا آپ پہلے سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان بچوں کی زندگی کا یا ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا؟ حق مہر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ہے ضرور، لیکن ایسی سیکیورٹی نہیں کہ جس سے پوری زندگی گزر جائے گی. آپ وہیں سے ابتدا کرتے شک کی. الحمدللہ جن بچوں کے اپنے گھروں پہ جا کے آباد رہنے کی خواہش ہوتی ہے وہ حق مہر کی توقعات نہیں رکھتی، اور نہ ہی کسی بچیوں کو اور لوگوں کو رکھنا چاہیے. بالکل سے ہم یہیں پر ہی بریک لیں گے، بریک پھر ملیں گے، کہیں نہ جائیں. سلام پاکستان میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو فضول خرچی جو کر رہے ہوتے ہیں شادی کے دنوں میں. یہ فضول خرچ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے بجائے آپ کوئی اور پروڈکٹیو کام کی طرف لے کر آ جائیں اس پیسے کو. اور جس کے دیکھا دیکھی کئی ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس وقت شادی کے بغیر ہیں اور وہ پیسے جمع کر کے اکٹھے کر کے ہی جو ہے ٹائم گزار رہے ہیں اتنا. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر، ان سے بھی بات کریں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ سوال کیجئے. ہاں سوری ٹو سے، ایک تو پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم بولا ہے نہیں، کئی دفعہ آپ نے بیچ میں السلام علیکم کہا ہے. نہیں السلام علیکم میں نہیں کہتی. السلام علیکم مطلب تم پر موت ہے، میں نہیں کہہ سکتی ہے. اچھا نہیں، اچھا اوکے. دوسری بات یہ کہ آپ یہاں پہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کی گفتگو بہت اچھی ہے اور میں بہت پسند کر رہی ہوں. اور میرا یہ کہنا ہے، سوری آپ نے میرا نام فرح خان لکھا ہے، فرح ناز کہا تھا میں نے. فرح ناز ہے. جی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پر آج جتنے بھی افراد ہیں، اگر یہ سب اس ایم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جو آج ٹاپک ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو میرا رکھا ہوا ہے ہم نے، یہ ایم لے کر ہی آئے ہیں. جہاں پہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ان کا بھی یہ ایم ہے. یہ بھی ایسی ہے اور بات درست ہے، میں سمجھ رہی ہوں. کوئی بھی ایسا شخص مجھ سمیت میں کے خلاف ہوں. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر یہی بات واقعی اگر یہ 12 افراد یہ سوچ کے یہاں سے اٹھے نا تو انشاءاللہ کل 1200 ہوں گے، اس کے بعد 12 لاکھ ہوں گے، اور اس طرح یہ سب کی سوچ بدل جائے گی. بالکل سب صحیح کہہ رہی ہیں. آپ تو 12 افراد کی بات کریں بی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے 12 کروڑ آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اگر اپنی اپنی جگہ یہ ستھان لیں تو یہ پورا ملک سدھر جائے گا. سر جی آپ کی بات صحیح ہے، دیکھنے سے بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں سے سب یہ سوچ کے اٹھے نا تو انشاءاللہ کل یہ بہت جلد جو ہے نا، کیونکہ آپ سب کے خیالات بہت اچھے ہیں. بہت ٹیلی ویژن کو نازیہ کو مبارکباد دیجیے. تھینک یو سو مچ. نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم کا اس میں کام ہوتا ہے. عمران صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب بھی ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ٹاپک لے کر آئیں گے، تو جب تک ہم لوگ سب مل کر آنےسٹلی یہ شاید میرے بھی ذہن میں ٹاپک نہ آتا. اگر میں بھی یہ سوچ رہی ہوتی کہ نہیں کل کو میں نے خود یہ چیز کرنی ہے تو میں
اتنی اس چیز کے خود اگینسٹ ہوں کہ کوئی بھی فضول رسومات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچ آتا ہے، کتنے لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، اور آج اگر میں کروں گی تو میرے دیکھا دیکھی کتنے اور لوگ کریں گے. میری دوست کی ایک شادی آئی تھی، اس میں انہوں نے بالکل بھی مہندی نہیں رکھی تھی. انہوں نے ایک اچھی سی شادی اور ایک اچھا سا ولیمہ رکھا، جس سے پہلے سے میں نے بتایا نا درس رکھا تھا، اور درس میں سب جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کو یہ چیز کی کاؤنسلنگ ہوئی کہ شادی کس طرح سے گزارنی ہے، کون سا طریقہ ہے. بھائی آپ نے آگے زندگی گزارنی ہے، ساس کے ساتھ کیسا بہیویئر، آپ نے اپنے فیملی والوں کے ساتھ کیسا بہیویئر، ایون آپ لڑکے لڑکی دونوں کو سمجھانے کا. تو خیر یہ ایک اوکیزن ہوتا ہے جسے لوگ بھول جاتے ہیں بالکل، اس اوکیزن کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیتے ہیں، لیکن باقی سب چیزوں پر زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کی یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گی. بیسیکلی میری اپنی ہی فیملی میں ہیں یہ لوگ، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں مہندی کی رسم نہیں کی، اور جو مہندی کی رسم کے اخراجات تھے، جو ان کی گیسٹ لسٹ تھی، وہ کیلکولیٹ کر کے انہوں نے 15 شادیوں کے لیے، 15 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے وہ رقم دے دی. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک ایسی کمیونٹی بھی موجود ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ ریلیجیس کنسیڈر کی جاتی ہے، جن کے اپنے بزنس وغیرہ ہوتے ہیں، میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گی. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف جہیز اور یہ سب چیزیں، باقی رسومات کی جاتی ہیں، بلکہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کے 1 سال تک کے لیے کپڑے، پیمپرس، اس کی ضرورت کی ہر چیز، اس کا بیڈ، اس کی الماری تک دی جاتی ہے جہیز میں. تو وہ بھی ہے کہ ایک طرف آپ مذہب کو اتنا فالو کر رہے ہیں، مذہب میں دین یہ عمران صاحب یہ نہیں کہتے، دوسری طرف آپ کی یعنی کول آف فیتھ میں آپ کے اتنا تضاد ہے. لڑکی کے اوپر، لڑکی والوں کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی دین ڈالتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی بچی کو کس دل سے وہ باپ جدا کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے دن وہ اس کا صبح کا ناشتہ بھی لے کے جاتے ہیں. یار اس سے زیادہ کیا بکواس ہوگی کہ یار ایک ناشتہ افورڈ نہیں کر سکتے جو لڑکی والے دوسرے دن اس کا ناشتہ بھی جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے. بھائی تو وہاں پہ میں نے کہا نا لڑکے کو رول ادا کر دینا چاہیے کہ جی میں اس کو رکھوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہے. ناشتہ کرانے میں کوئی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رسم بن جاتی ہے، سارے زندگی کا کھانا پینا نہ لے، وہ رسم بن جاتی ہے. جب ہم شروعات کرتے ہیں رسم بہت بڑی بڑی رسمیں بن جاتی ہیں، پھر جب وہ رسم بن جاتی ہے تو وہیں سے یہ اسراف اور فضول خرچی شروع ہوتی ہے. اصل میں بہت چھوٹی سی یہ ایک چھوٹی شروعات ہوتی ہے اور اس سے وہی چیز بہت بڑے طریقے سے بڑے پیمانے پر آ جاتی ہے. جی میں عمران صاحب کی بات کو بالکل میں 100% کہوں گی کہ یہ واقعی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نازیہ، لیکن یہ بہت بڑی بن جاتی ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہوتا ہے فلانے کا تو اتنا ناشتہ آیا تھا، یہ اتنا سا ناشتہ آیا یا آیا ہی نہیں ہے. یہ رسمیں ہونے ہی نہیں چاہیے. اور اسپیشلی 10 دن کے جو اوکیزنز آ جاتے ہیں اور ڈھولکیاں پہلے آتی ہیں، 2 3 مہینے پہلے کی ڈھولکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس پہ وہی والی بات ہے کہ وقت کو بچانے کی بجائے اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 16-17 ایئرس کے، وہ سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جبکہ ان کے اپنے کالجز ہوتے ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ٹائم وہ چھوڑ کر اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے بالکل اچھے طریقے سے جو ہے ریپرزینٹ ہونا ہے. بڑی عجیب سی رسم ہوتی ہے، اس کو آپ ڈاکٹر صاحب سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گا. جی یہ سلامی جو ہوتی سلامی، ہاں سلامی کا کیا کوئی حیثیت نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں، وہ جو مہمانوں سے توقع کی جاتی لفافوں کی، ہاں تحفہ دینا ایک بہت اچھی بات ہے، میں یہ لیکن توقع نہ رکھیں. تحفہ دینا، لیکن وہ جو ولیمے میں شرکت کے لیے آیا یا نکاح میں شرکت کے لیے آیا مہمان، آپ اس سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئے؟ یہ بھی ایک ہے، ایسا نہیں ہے. اگر مجھے مثال کے طور پر مہینے میں 4 شادیاں اٹینڈ کرنی پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجٹ کہاں پہنچ جاتا ہے. بعض لوگ شادیوں پہ جاتے ہی نہیں اسی وجہ سے. دیکھیں اسی لیے تو ولیمے کے اندر بھائی اس کے علاوہ باقاعدہ فہرست بنتی ہے. آپ یقین کریں میں نے کچھ گھرانے ایسے بھی دیکھے جہاں پہ یہ فہرست بنتی ہے کہ فلاں میرے بیٹے کی شادی میں اس نے اتنے دیے تھے. کیوں کہ اس نے بھی ان کی یہاں جانا ہے. یہ مطلب اگر وہ 2000 روپے دے کے گیا، آپ نے 2000 دینے، تو یہ کیا فضول رسم ہے. بالکل صحیح. لیکن کہا تو ہے نا اسی لیے کہ اپنے ولیمے کے اندر غریب رشتہ داروں اور غریبوں کو شریک کرو، تاکہ اپنی اسی لیے کرو کیونکہ وہ پیسے نہیں دیں گے نا، اس لیے نہ بلاؤ کہ جو پیسے دیں گے صرف ان کو بلایا جائے، ان کو جو ہے نا اپنی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ شریک کرو. بعض لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ ان کو پیسے دینے پڑے، کیونکہ ہم وہ دکھاوے کی طرف چلے گئے. اور وہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا نا کہ وہ تو اناؤنس ہوتا ہے نا کہ اس نے اتنے دیے تو دوسرا سوچ رہا اچھا مجھے بھی اتنے دینے پڑیں گے، آج کل کرائے اتنے جو زیادہ ہو گئے، کتنے دیے رجسٹر سنبھال کے رکھا ہے. اور وہی دکھاوا، بیسکلی وہی جو ہے نا وہ دکھاوا ہے. اور یہ جو لاکھوں کی جو دوڑ جوڑوں تک چلی گئی ہے، میں تو زیادہ تر اب یہ بھی دیکھ رہا ہوں
کہ وہ یہ زبانی قیمت بڑھ رہی ہے. 10,000 والا جوڑا 50,000 کا ہو گیا ہے. کیا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے پروفٹ کا؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنا پروفٹ رکھنا چاہیے دکاندار کے لیے؟ تاجر کے جو کانسیپٹ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یعنی جب آٹے کے اندر جتنا نمک ملایا جاتا ہے, ایک یہ شرط ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ویلیو اس کو اتنی دی جائے گی. یعنی اگر 100 روپے کی کوئی چیز اگر کسی نے لی ہے تو اس کو 100 روپے کی ویلیو بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے, تب اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا. اور یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ کس طریقے سے قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے اپنا مال کس طرح سے کمایا اور کس طرح سے خرچ کیا. تو جب اگر آپ نے کسی کے ساتھ باطل طریقے سے, ایک مسلمانوں کے لیے کہا جو ہے وہ دین نے کہ ایک دوسرے کا پیسہ باطل طریقے سے حاصل نہیں کرو. یہ بھی ایک باطل طریقہ ہے جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا سر نے کہ جی وہ لفافے کے اندر 2,000 ہے, اب ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ 3,000 روپے. یہ باطل طریقہ ہے پیسے نکلوانے کا. تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہ باطل طریقہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا منافع لے لینا جتنی اس کی ویلیو اس کو جو ہے نا وہ نہیں دے رہے. وہ لازمی طور کے اوپر وہ رزق حلال نہیں رہے گا, اس کے اندر وہ برکت نہیں رہے گی. اس کے علاوہ نازی ایک بات اور, جنرل آپ آتے ہیں جنہوں نے زیادہ دیے ہوتے ہیں ان کی بڑی پبلسٹی ہوتی ہے ان غریب لوگوں کے کہ جنہوں نے بہت کم دیے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا دل دکھانے والی بات ہے. اگر کسی نے زیادہ دیے ہیں تو آپ اسے چھپائیں, بلکہ جس غریب نے دیے اسے اپریشیٹ کریں کہ واقعی انہوں نے کس طرح سے. کسی سے بھی کچھ نہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. باجی آئی تھی, انہوں نے کیا دیا؟ 100 روپے. 100 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, چیزیں بتانی بھی نہیں چاہیے کسی کو. میں تقریب کے اندر اسٹیج کے اوپر لفافہ دیتا ہی نہیں ہوں. میں ہمیشہ شادی سے 4-5 دن پہلے گھر جا کے لفافہ دیتا ہوں. تو لفافہ دیتے ہیں کیونکہ تحفہ دینا ہے نا, تحفہ تو دینا ہے لازمی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیش کا تصور, اگر ذرا سا ہم اس طرح کریں کہ کیش کے تصور کو ختم کر کے اس بچی کے یا بچے کے لیے کوئی ضرورت کی اچھی سی خوبصورت لڑکی والے کو یا لڑکے والے جیسے ولیمہ ہے تو لڑکے کا خرچہ ہوتا ہے, لڑکی کا تو اس میں یہ کہ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن اگر آپ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں تو صحیح ہے. اور آج کل لوگ اس میں بھی کرتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو وہ ضرورت کی چیز خود خریدتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو ڈبل چیز کنٹریبیوشن سمجھ کے کوئی کرے, لیکن یہ زبردستی سوچے نا, مطلب وہ باطل سوچ نہ لے کر آئے. اچھا صبح مجھے یہ آپ سے سوال کرنا ہے, اب دیکھیں جہاں پر دکھاوے کی بات آتی ہے, یہاں پہ 10 دن کا اوکیزن ہے, 10 دن کے, تو اب لوگ جو ہیں جو نہیں کر سکتے افورڈ, ہم بیسکلی ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو نہیں کر سکتے وہ کیوں فالو کرنے لگتے ہیں؟ ان کے مائنڈ میں کیا ایسی بات آتی ہے جب آپ کے جیب میں نہیں ہے؟ کیوں قرضے لے لے کر فضول رسومات کی جاتی ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو دیکھ کر فالو کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ذہن میں سی کیا بات آتی ہے لوگوں کے؟ اس میں ان کی ایک تو مجبوری ہوتی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ان کی بیٹی جو ہے وہ سیکیور نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, اور دوسری جو ہوتی ہے کہ وہی سوشل کمپیریزن جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ آپ نے اسٹیٹس سمبل کو میٹ کرنا ہے, ورنہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بیکورڈ کنسیڈر کی جائے گی. آپ یا ماڈرن, کیونکہ آج کل ماڈرنزم کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کتنے رسومات کرتے ہیں, کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوچ کے ماڈرنزم کیا, اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے یہ ماں باپ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ماں باپ کو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی بیٹی کی زندگی میں نہ تو سکون لا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی کامیاب زندگی نہ ہی بیٹے کی زندگی, نہ ہی بیٹے کی زندگی. تو یہ نہ ہی کوئی گورنمنٹ لیول پہ چینج لا سکتا ہے, میڈیا رول پلے کر سکتا ہے, یعنی کنٹریبیوٹری فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ہولی سولی ہم یہ کہیں کہ میڈیا پہ دکھایا جائے گا تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی خود لانی ہوگی. آج اگر میں یہاں یہ تہیہ کر لوں کہ میں یہ رسومات نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, تو میں صرف ایک انڈیویجول نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میری آگے پورا میں ایک نسل کو لے کے چلوں گی. اچھا, ایک چیز ہے یہ جو ہے ڈاکٹر ایمان آپ کا سوسائٹی میں بہت اچھا نام ہے, لیکن آپ اس چیز کے خلاف, اور آپ نے کہا کہ میں نے جو بھی ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں اس میں آپ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایڈیشنل نہیں کریں گے. تو پھر کیا جب لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یا بات کریں گے تو اس پہ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کس طرح سے لوگوں کو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھائی مطلب دس از آل فضولیات نہیں کرنا؟ دیکھیں بہت سمپل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اشارے سے احد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے, وہ وقت کی بہترین خاتون اور شہزادی کی شادی کرتے ہیں, اس لیے سادگی سے شادی کرتے ہیں کہ نیچے والے ہمیشہ ان کو فالو کر سکیں. تو اب بات ساری یہی ہے کہ لوگوں کو صرف یہی سمجھانا ہے کہ نعوذ باللہ ہماری حیثیت ان کی خاک جیسی نہیں ہے. تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں اور فخر محسوس کر سکتے ہیں تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی بھی فضول رسم کو, پڑوسی ملک کو یا کسی ایسی شادی کو جو ہے اپنا رول ماڈل بنائیں, جبکہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے اور ہم اس کے اوپر فخر کر سکتے ہیں. تو جب ہم محافل کے اندر بیٹھ کے, اور یہ پیسے والوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے, میں اگین یہ وقت کہہ رہا ہوں کہ میں جو کروں گا وہ لوگ فالو کریں گے. جب میرے خاندان والے دیکھیں گے کہ اتنا برداشت کر سکتا ہے, اتنا افورڈ کر سکتا ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح یہ کر رہا ہے, تو وہ میری مثال دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
उस इंसान वो अल्लाह के रसूल है, उनको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे लोग उनको कहते हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। यार इनके पास इतना है, उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं तो हम इनकी मिसाल दे सकते हैं। दिखावे की बात आती है, सभी ने बोला कि जो जिस तरह इंसान देख रहा होता है जिस तरह फॉलो कर रहा होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपने अच्छा मौजू किया। एक आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि खुदा करे जो बच्चियां और बच्चे शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं उन सबको अच्छे रिश्ते फजूल रस्मात के बगैर मिलना शुरू हो जाए और ये मुआशरा जो है वो तब्दील हो जाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों के इनपुट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी कॉल्स जब आती हैं तो आप लोग जो सवालात कर रहे होते हैं उससे काफी हद तक जो है हमें भी आउटसाइड द सेट या आउटसाइड द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है कि आप लोगों के जहन में भी क्या क्या है। हमेशा इसी तरह शामिल हैं हमारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।